کھڑے نہ رہ سکے. ہاللیلویا. اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہوا تھا. سلیمان بادشاہ نے جب ہیکل کو تعمیر کروایا، میرے ساتھ دیکھیں دوسری سلاطین 7واں باب اور اس کی پہلی سے تیسری آیت تک. دوسرا تواریخ، نہ سلاطین، تواریخ 7واں باب اور اس کی پہلی سے تیسری آیت. اس سے پہلے جو ہے آپ گھر جا کے ضرور پڑھیں. 6واں باب ہے، اور 6واں باب کیا ہے؟ یہ سلیمان کی دعا ہے جو اس نے اپنی قوم کے لیے کی تھی. اس سے ہمیں بہت سیکھنے کو ملے گا. یہ وہ دعا ہے جو ہمیں اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنی قوم کے لیے کرنی چاہیے. 7واں باب کے پہلے کہ سلیمان دعا کر چکا تو آسمان سے آگ اتری اور سخنی قربانیوں اور ذبیحوں کو بھسم کر دیا. پھر وہی بات نظر آ رہی. اور مسکن خدا کے جلال سے معمور ہو گیا اور کاہن خداوند کے گھر میں داخل نہ ہو سکے، اس لیے کہ خداوند کا گھر خداوند کے جلال سے معمور تھا. یسایہ نبی کے صحیفہ میں کیا لکھا ہے؟ جب فرشتوں نے پکارا قدوس 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 رب الافواج، تو لکھا ہے کہ مکان دھوئیں سے بھر گیا اور مکان کے بنیاد، آستانہ کی بنیادیں ہل گئیں. ہاللیلویا. اور لکھا ہے کہ خداوند کا گھر اتنے جلال سے معمور تھا کہ وہ اندر نہ جا سکتے تھے. گلوری، ہیٹ آتی تھی اتنا زبردست. کیسا جلال ہوگا کہ آپ دروازہ کھول کر جانا جائے، اندر نہ جا سکیں. کیا ہماری زندگیاں ایسی بھری ہیں کہ نہیں؟ ہماری زندگیوں کو بھی ایسا بھرانا چاہیے، جلال سے معمور. ہاللیلویا. اور لکھا ہے جب آگ نازل ہوئی اور خداوند کا جلال گھر پر چھا گیا تو بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے. انہوں نے وہیں فرش پر منہ کے بل زمین تک جھک کر سجدہ کیا اور خداوند کا شکر ادا کیا کہ وہ بھلا ہے اور اس کی رحمت ابدی ہے. ان دونوں واقعات میں ایک چیز کامن ہے، وہ کیا ہے؟ ایک تو آ گئی ہے، دعا بھی ہے. ایک خاص بات ہے کہ دونوں ٹائم پر خیمہ اجتماع یا ہیکل یا مذبح تعمیر کیا گیا تھا. غور کریں کہ جب وہاں پر ہیکل خیمہ اجتماع بنا تھا موسیٰ کے دور میں، تو وہ فرسٹ ٹائم وہاں پر عبادت ہوئی تھی. سو اس کا افتتاح تھا ایکچولی خیمہ اجتماع کا. جب یہاں ہوئی تو ہیکل کا افتتاح ہے. جب بھی ہم اپنے دل میں مذبح بناتے ہیں، جب ہیکل نئی تعمیر ہوتی ہے، کوئی شخص اپنی زندگی خداوند کے نام کر دیتا ہے تو پھر آگ آتی ہے. ہاللیلویا. افتتاح شروع ہے، خدا کے گھر کا آغاز ہے. خدا ہمیشہ اپنے جلال کو دکھائے گا جب آپ اس کے لیے گھر تعمیر کریں گے اور مذبح تعمیر کریں گے. ہجی نبی کی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ تم تو اسقف گھروں میں رہتے ہو. تم تو اپنے لیے بڑے بڑے اچھے گھر بنائے ہیں ہم نے، لیکن میرے گھر کی کوئی تعمیر نہیں کرتا. اس لیے مزدور اپنی مزدوری سوراخدار تھیلی میں جمع کرتا ہے. تم پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے، پیتے ہو پیاس نہیں بجھتی، کھاتے ہو تو بھوک نہیں بجھتی. کیوں؟ خداوند کا گھر کوئی تعمیر نہیں کر رہا. دونوں صورتوں میں خداوند کا گھر تعمیر کیا. موسیٰ نے، ہارون نے خداوند کا گھر تعمیر کیا اور سلیمان نے خدا کا گھر تعمیر کیا. ہم میں سے آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں؟ تم ایسی قربانی ہونے کے لیے اپنے بدن دے دو جو کہ زندہ، پاک اور خداوند کو پسندیدہ ہے. ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو پیش کرے؟ خداوند نے یسایہ سے کیا کہا تھا کہ میں کس کو بھیجوں؟ کون میری طرف سے جائے گا؟ ہاللیلویا. چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور سب لوگوں نے خداوند کے آگے ذبیحے ذبح کیے. آمین. کتنے ذبیحے ذبح کیے؟ سلیمان بادشاہ نے کتنے بیل؟ 22,000 بیل. اور کتنی بھیڑیں؟ 1,20,000 بھیڑ بکریوں کی قربانی چڑھائی. 22,000 بیل. آمین. کتنا بڑا دل ہے خداوند کا، خداوند کے بندہ کا. ہاللیلویا. اور آج کے مطابق اگر اس کا تخمینہ لگائیں تو یہ 5.6 ملین پاؤنڈز بنتے ہیں. اس نے 5.6 ملین پاؤنڈ ڈونیٹ کر دیے جب خداوند کے گھر کی تخصیص ہوئی، مخصوص کیا گیا. اس کے پاس دل تھا خداوند کے حضوری میں کھڑا نہیں. اتنا وہ خوش ہوا کہ اس نے بیل، اور آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہائر کیے گئے ہوں گے وہاں پہ. 22,000 بیل کاٹنا ایک دن میں، اور اتنی بھیڑ بکریاں. وہ گوشت کدھر گیا ہوگا، خون کیسے انہوں نے کیا ہوگا سر، لیکن اٹس امیزنگ.
اپنا جلال ظاہر کرتی ہے. جب آسمان سے آگ آتی ہے، جب خداوند جو ہے وہ آگ بھیجتا ہے، پہلی صورت یہ ہے کہ وہ خدا کا جلال ظاہر کرتی ہے، گواہی بن جاتی ہے آگ. ہاللیلویا. اس وقت جب ہم خدا کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ داؤد کے گرے ہوئے خیمہ کو، اس خیمہ اجتماع کو اٹھا کھڑا کرے گا. خداوند کی مرضی ہے کہ ہماری زندگیوں میں وہ خیمہ اجتماع پھر بن جائے. وہ مذبح جس پر آگ ہے وہ آگ جلتی رہے، وہ جو آسمان سے آئی ہے وہ والی، نہ کہ ہماری اپنی آگیں. اپنی آگ اوپری کیسے ہوگی؟ کسی پیسے لے کے جائے، بھائی صاحب نے دے، بھائی صاحب ذرا اناؤنس کر دینا، کہنا ذرا بندہ بڑا اچھا ہے، بھائی صاحب ساری دنیا کو بتائیں گے یار یہ بہت اچھا بندہ ہے، بڑا نیک ایماندار، اور پھر ہم دنیا کی نظر میں راست باز ٹھہریں گے. لیکن آیا ہم خدا کی نظر میں راست باز ہیں؟ کیا ہمارا پیسہ، کیا ہماری قوت ہمیں بچا سکتے ہیں؟ نہیں. خدا سچے دل کو دیکھتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آگ آتی ہے ہمارے لیے غیر قوموں پر گواہی بننے کے لیے. پہلے تو یہ ہوا کہ یہ بنی اسرائیل میں گواہی کے لیے آئی تاکہ ہماری قوم کو پتہ چل جائے، مسیحیوں کو، ایمانداروں کو پتہ چل جائے کہ آگ ہے یہاں پر، خدا کی حضوری ہے. دوسرا طریقہ ہے جس میں ڈیبیٹ کا ذرا سسٹم آیا ہے اور آگ نازل ہوئی تاکہ غیر قوموں پر بھی گواہی ہو. بعض اوقات خداوند ایسے بھی کرتا ہے. میرے ساتھ دیکھیں پہلی سلاطین، ہم کتاب میں پیچھے جائیں گے لیکن ایکچولی ٹائم میں آگے جا رہے ہیں کیونکہ ایلیا نبی جو تھا وہ سلیمان کے بعد تھا. تو جو تواریخ کی کتاب ہے وہ ارلی ٹائم کو ظاہر کرتی ہے، اس سے پیچھے جو کتاب ہے سلاطین کی وہ لیٹر ٹائم کو ظاہر کر رہی ہے. 18واں باب، پہلی سلاطین 18واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے دیکھیں گے. بلکہ 17ویں آیت لکھیں. اخیب نے ایلیا کو دیکھا تو اس نے اسے کہا، فرسٹ کنگز چیپٹر 18 ورس 17 لکھا ہے کہ جب اخیب نے ایلیا کو دیکھا تو اس نے اسے کہا کہ آئے اسرائیل کی ستانے والے، کیا تو ہی ہے؟ ایلیا کو کہہ رہے جو خدا کا نبی ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سچے نبی سے یا سچے پریچر سے ملیں گے، وہ پریچر چرچ کو ذرا تنگ کر رہا ہوگا، ہلا رہا ہوگا، تو سارے لوگ آگے کہیں گے جی جہاں پہ غلط تعلیم ہے، یہ نہیں کہ اچھی تعلیم، جہاں پر غلط تعلیم ہے کسی کلیسیا میں، تو وہاں پر اگر کوئی سچائی کی تعلیم دے دے گا تو وہ کہیں گے تو ہمارا ستانے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے آرام والی جگہ سے ہمیں تو ہلا رہا ہے. اور جو ہے یہی اخیب نے سے کہا کہ سارے جدو راضی نے، سارے بال نو مان رہے نے، اینے نبی نے تو کلا ہی اپنا ہی سنائی جانے کلام وچ، اے اسرائیل کے ستانے والے. خداوند کا کلام اسرائیل کے لیے ستانے والی چیز بن گیا. اور لکھا ہے کہ اس نے جواب دیا کہ میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا بلکہ تو اور تیرے باپ کے گھرانے نے، کیونکہ تم نے خداوند کے حکموں کو ترک کر دیا ہے، تو بالیم کا پیرو ہو گیا ہے. اس لیے اب تو قاصد بھیج اور سارے اسرائیل کو اور بال کے 450 نبیوں کو اور یسیرت کے 450 نبیوں کو جو ایزبل کے دسترخوان پر کھاتے ہیں کوہ کرمل پر میرے پاس اکٹھا کر دے. ایکچولی جہاں پر جو لفظ ہے دسترخوان پر کھاتے ہیں، وہ ایکچولی اس ٹرانسلیشن جو ہیبرو ہے اس کی جو ہے وہ نہیں کر رہے، کیا کریں، اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. جو لفظ ہے دسترخوان پر کھانا، اس کا مطلب ہے کہ جو اس سے وظیفہ حاصل کرتے ہیں. دسترخوان کا مطلب ہے کہ اس سے لے کر کھاتے ہیں، ایزبل سے، ہاں ان کے پے رول پر تھے، وہ اس سے لے کر کھاتے تھے. سو نبی کو کس سے لے کر کھانا چاہیے؟ بادشاہ سے کہ خدا سے؟ خدا سے. لیکن وہ جو نبی تھے وہ ملکہ سے لے کر کھاتے تھے اور ملکہ ان کو پیسے دیتی تھی اور کہتی تھی کہ اس طرح کی نبوت کرو. بی کیئرفل. آج بھی ایسا ہوتا ہے. بہت سارے پادری صرف تنخواہ کی وجہ سے سچا کلام نہیں سناتے. بہت سارے پادری تنخواہ کی وجہ سے کہ مجھے فلاں ڈینومینیشن سے، وہ کیا کرتے ہیں، اس ڈینومینیشن کا قانون سکھاتے ہیں، اس کے قانون کے مطابق چلتے ہیں، نہ کہ اس کے قانون کے مطابق. وہ غلط تعلیم بھی دے دیں گے کیونکہ ڈینومینیشن نے اس تعلیم کو مانا ہے. آج اگر چرچ آف انگلینڈ کہتا ہے کہ جی گے میرجز چلیں گی، لیزبینز ٹھیک ہیں، شادی کر سکتے ہیں، تو جو پادری وہاں سے تنخواہ لیتا ہوگا جو اس کے دسترخوان پر کھاتا ہے وہ بھی کہے گا ٹھیک ہے چلے گا. وہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نہیں چلے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی تنخواہ ختم ہو جائے گی، دسترخوان کھچ لیتا جائے گا. آج اگر میتھڈ